بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الحدث فی الصلاۃ، یہ باب ہے نماز میں حدث کے بیان میں۔ ومن سبق الحدث فی الصلاۃ، اور جس سے سبقت کر جائے حدث نماز میں یعنی خود بخود وضو ٹوٹ جائے، انصرفا تو جائے یعنی وضو کرنے کے لیے، فإن کان امامت، پس اگر امام ہے تو استخلف، دوسرے کو خلیفہ بنائے، کینچی اس کو آگے کرے، وتوضا، اور وضو کرے، وبنا، اور نماز وہیں سے شروع کرے، سمجھا، بنا کرے نماز کو۔ والقیاس، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یستقبل، کہ نماز نئے سرے سے پڑھے، اور یہی قول امام شافعی کا، لأن الحدث فیہا، کیونکہ نماز میں حدث، والمشی، اور نماز کے درمیان میں چلنا، والانحراف، اور قبلے سے پھرنا، یفسد، وہ کیا ہے، ہاں یفسدانہا، یہ نماز سے کو فاسد کر دیتے ہیں۔ فاشبہ الحدث العمد، اس سے مشابہ ہو گیا جان بوجھ کے حدث کرنے کے۔ ولنا قول علیہ السلام، ہماری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من قاء او رعف او امضى فی صلاته فلینصرف ولیتوضا، جس نے قے کی یا اس کو نقصیر آئی یا مرضی آئی نماز میں، بس چاہیے کہ وہ چلا جائے، اور چاہیے کہ وضو کرے اور بنا کرے اپنی نماز پر۔ تو یہ ہماری دلیل ہے کہ حضور نے جب فرما دیا تو قیاس کو چھوڑ دیا میں، معلوم یتکلم، جب تک اس نے بات نہ کی ہو۔ فقال علیہ السلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تھا مقتدی کے بارے میں، اب امام کے بارے میں دلیل کیا ہے، اذا صلی احدکم، جب نماز پڑھا ہے تم میں سے کوئی ایک، فقا، بس اس کو قے آ گئی، او رعوفا، یا نقصیر آ گئی، فلیضع یدہ علی فمہ، بس چاہیے کہ رکھے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر تاکہ مسجد میں الٹی نہ آئے، ولیقدم من لم یسبق بشیء، اور چاہیے کہ آگے کرے اس شخص کو جس سے کوئی چیز، کوئی رکعتیں رہ نہیں گئی ہوں، یعنی جو مسبوق نہ ہو، جو مسبوق ہے، کیونکہ مسبوق کو آگے کرے گا، اس کی اپنی رکعتیں رہی ہوئی ہیں، ایک دو رکعت، تو پھر اس میں جو ہے وہ کیا، اگر مثال طور کسی امام نے کر دیا نا مسبوق کو آگے، تو اس کا پھر کیا ہوگا کہ وہ نماز پوری کرائے گا، جماعتیوں کو نماز پوری کرائے گا۔ جب سلام پھیرنے کا وقت آئے گا تو وہ پھر کسی مدرک کو، یعنی جو شروع سے نماز میں شریک ہے، اس کو خلیفہ بنائے گا، اور خود اپنی رکعتیں اکیلی پوری کرے گا، اور وہ سلام پھیرے گا۔ مدرک کیا ہے، ان لوگوں کو سلام پھیرائے گا، سمجھ رہے ہو؟ ہاں نا، نہیں ہو گیا نا، بس التحیات تو ہو گیا، سمجھ رہے ہو؟ والبلوہ، اور بلوہ، فیما سبق دون ما یعتمدہ فلا یلحق بہ ما یتعمدہ، اور بلوہ اس حدث میں ہے جو خود بخود ہو جائے، نہ کہ اس حدث میں جو جان بوجھ کے کرے، جان بوجھ کے اگر توڑا تو نماز کی بنا نہیں کر سکتا، سمجھا، فلا یلحق بہ، لہذا اس کو اس کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔ والاستئناف افضل، اور نئے سرے سے نماز شروع کرنا زیادہ افضل ہے، سمجھا، تحرزا عن شبہۃ الخلاف، بچتے ہوئے اختلاف کے شبہ سے۔ تو قیل، کہا گیا ہے کہ المنفرد، کہ جو اکیلا ہے، یستقبلو، وہ نئے سرے سے پڑھے گا، آئی بات سمجھ میں، سمجھا، والامام والمقتدی یبنی، اور امام اور مقتدی بنا کریں، صیانۃ لفضیلۃ الجماعہ، جماعت کی فضیلت کو بچانے کے لیے، سمجھا۔ والمنفرد، اب جب نماز وضو کر کے آیا، ٹھیک ہے، تو وضو کر کے وضو کی جگہ سے تھوڑا اندر مسجد میں آ کے وہیں نماز پڑھے، یا اپنی جگہ پہ لوٹ کے آئے، کہتے ہیں جو منفرد ہے نا، منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا، وہ تو کہیں بھی پڑھ لے، اس کو اپنی جگہ پہ لوٹنا ضروری نہیں، اپنے گھر چلا جائے وہاں پڑھے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن مقتدی اپنی اسی جگہ پر لوٹ آئے، سمجھا، اور امام بھی اسی طرح جماعت میں شریک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اور لیکن مقتدی کو جو ہے وہ کیا ہے، دو صورتوں میں اجازت ہے کہ وہ واپس نہ لوٹے، ایک یہ ہے کہ اس کو یقین ہو کہ امام کی نماز پوری ہو چکی ہوگی، اب جانے کا فائدہ نہیں ہے،
دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے درمیان اور امام کے درمیان کوئی حائل چیز ہو، کوئی چیز ہے، کوئی دیوار ہو جو اس کی پھلانگ کر جانی پڑے گی تو بہت زیادہ عمل ہو جائے گا، یا دریا ہو اس کو تیر کے جانا پڑے گا، تو اس صورت میں کیا ہے وہ وہیں پہ نماز پوری کر لیں گے. سمجھا؟ یعنی مفسد صلاۃ کوئی چیز موجود ہو. کہتے والمقتدی والمنفرد ان شاء تم فی منزلہ، اگر اور منفرد کو اختیار اگر چاہے تو پوری کرے نماز اپنے گھر میں جا کر، اور اگر چاہے تو کیا کرے، لوٹ آئے الی مکان ہی، اپنی جگہ پر. والمقتدی یعود الی مکان ہی، اور مقتدی لازمی طور پر لوٹے گا اپنی جگہ پر. الا یکون امامہ قد فرغ، مگر یہ ہے کہ اس کا امام فارغ ہو چکا ہو. او لا یکون بینہما حائل، یا ہو یا نہ ہو ان کے درمیان کوئی حائل، یعنی امام اور مقتدی کے درمیان، ٹھیک ہے، کوئی نماز سے مانع چیز حائل نہ ہو. نماز سے مانع چیز کوئی حائل ہے. ومن ظن، یعنی ہے کہ کوئی نہر تھی یا کوئی ایسا دیوار تھی جس میں کوئی کھڑکیاں وڑکیاں نہیں ہیں جس سے ابتدا کر سکے، تو لہٰذا اس صورت میں کیا ہے وہ کر سکتا ہے، وہیں پہ پڑھ سکتا ہے. ومن ظن انہ احدث، اور جس کو گمان ہوا کہ اس کو حدث ہو گیا، فخرج من المسجد، وہ مسجد سے نکلا، ثم علم، پھر پتہ چلا کہ انہ لم یحدث، کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا تھا. مثال طور اس کے لگا کہ پیشاب کا قطرہ خارج ہوا، لیکن بعد میں جا کے پتہ چلا کہ وہ تو ہوا تھی، خارج ہوئی تھی. پیشاب کی جگہ سے ہوا خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے نا، تو کہیں پیشاب لگا ہوا نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو استقبل الصلاۃ، نماز نئے سرے سے پڑھے گا، ٹھیک ہے. وَإِن لَّمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ يُصَلِّي مَا بَقِيَ، اور اگر مسجد سے نکلا نہیں ہے، پہلے ہی پتہ چل گیا ہے، تو پھر ما بقیہ کو پڑھ سکتا ہے. والقیاس فیما، اور قیاس دونوں صورتوں میں کیا ہے، استقبال نئے سرے سے پڑھنا ہے. اور یہی روایت ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے، لوجود الانصراف من غیر عذر، کیونکہ چلے جانا پایا گیا بغیر عذر کے. اور استحسان کی وجہ ہے کہ انہ انصرف علی قصد الاصلاح، کہ وہ گیا ہے اصلاح کے قصد سے. اللہ تعالیٰ، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ انہ لو تحقق ما توہمہ، کہ اگر واقعی میں وہ چیز ہوتی جس کا اس کو وہم ہوا ہے، بنا علی صلاۃہ، تو اپنی نماز پر بنا کرتا. تو فالحق قصد الاصلاح، بس لاحق کیا گیا ہے قصد اصلاح کو حقیقت کے ساتھ. معلوم یختلف المکان بالخروج، جب تک مکان خروج سے مختلف نہ ہوا. سمجھا؟ وَإِن كَانَ اسْتَخْلَفَ، اور اگر امام تھا اور اس نے خلیفہ بنا دیا تو فسدت، نماز کیا ہو جائے گی؟ لأنه عمل كثير من غیر عذر، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے بغیر عذر کے. وهذا بخلاف ما اذا ظن انه افتتح على غیر وضوء، یہ بخلاف اس مسئلے کے جب اس کو گمان ہوا کہ اس نے بغیر وضو کے نماز کی ابتدا کی ہے، وضو اس نے کیا ہی نہیں. فانصرف، وہ چلا گیا. ثم علم، پھر پتہ چلا کہ انہ ولا وضو، کہ وہ کس پر تھا، وضو پر تھا. حیث تفسد، تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ دیکھو، اگر واقعی اس کا وضو نہ ہو تو بنا کر سکتا ہے، تو بنا جب اس نے نہیں کر سکتا تو لہذا جب وضو جب وہم ہو گیا تو پھر بھی بنا. پہلی صورت میں کیا تھا کہ اگر واقعی حدث ہو جائے تو بنا کر سکتا ہے. جب حدث ہو جائے تو بنا کر سکتا ہے، جب وہم ہوا تو پھر بھی کر سکتا ہے. یہاں پر اگر واقعی میں اگر اس نے بلا وضو شروع کی ہو تو بنا نہیں کر سکتا، تو وہم میں بھی نہیں کر. سمجھ رہے نہیں؟ یہی اثر ہے. جی. وَإِلَّمْ يَخْرُجْ لِأَنَّ الْانصراف عَلَى سَبِيلِ الرِّفْضِ، کیونکہ یہ پھرنا نماز کو چھوڑنے کے طور پر ہے. اللہ تعالیٰ کیا تو نہیں دیکھتا کہ انہ لو تحقق ما توہمہ، کہ سچ میں وہ بات ہوتی جس کا وہم ہے،
یستقبل، وہ نماز نئے سرے سے پڑھتا، وہذا هو الحرف، اور یہی اصل ہے۔ ومکان الصفوف، اب کیا ہے، بڑا مسجد سے نکلا یا نہیں نکلا بتائیں، تو مسجد اگر بندہ صحرا میں نماز پڑھ رہا ہے، میدان میں پڑھ رہا ہے، تو اس میں مسجد کی حدود پہنچی ہیں، تو کہتے ہیں صفوں کی حد مسجد کی حد ہے، صفوں کی حد، سمجھا، جتنی صفیں۔ اور اگر آگے سے نکل رہے، کیا ہے، آگے سے، ایک تو کہ پیچھے جائے نا، پیچھے جگہ نہیں ہوتی، تو صحرا ہے تو آگے سے بندہ گھوم کے نکل سکتا ہے، تو سترے کی حد مسجد کے حکم میں، آئی بات سمجھ میں، سترا سمجھتے ہو نا، جو امام لکڑی گاڑ کے، اس میں اگر سترا نہیں لگا ہوا تو اس صورت میں کیا ہے، جتنی صفیں پیچھے ہیں اتنی صفیں آگے مسجد کی حد ہے، سمجھ رہے ہو؟ کہتے ہیں مکان الصفوف فی الصحراء لہ حکم المسجد، کہ صفوف کی جگہ صحرا میں اس کے لیے مسجد کا حکم ہے۔ ولو تقدم قدامہ، اور اگر آگے بڑھا اپنے آگے سے، فالحد السترہ، تو حد کیا ہے، سترہ۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ، اور اگر سترہ نہ ہو، فمقدار الصفوف خلفہ، تو جتنی مقدار صفوں کے پیچھے ہے اتنی آگے سمجھی جائے گی، سمجھ رہے ہو؟ وَإِن كَانَ مُنْفَرِدًا، اور اگر اکیلی نماز پڑھنے والا ہے، تو فموضع سجودہ من کل جانب، کہ سجدے کی جگہ ہر جانب سے، یعنی ہر جانب سے ایک مصلی کی جگہ اس کے لیے مسجد ہے، سمجھا؟ وَإِن جَنَّ، اور اگر نماز میں جنون آ گیا، پاگل پن کا دورہ آ گیا، او نام، یا نماز میں نیند آ گئی، بس نیند میں احترام ہو گیا، نیند بھی آ گئی اور احترام بھی ہو گیا، اغمی علیہ، یا نماز میں بے ہوشی شادی ہو گئی، تو استقبل، نماز نئے سرے سے پڑھے گا، اس صورت میں بنا نہیں کر سکتا، لأنه يندر وجود هذه العوارض، کیونکہ نادر ہے وجود ان عوارض کا، فلم یکن فی معنی ما ورد به النص، لہذا وہ اس معنی میں نہیں ہوگی جس کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے، سمجھا؟ فقضا اذا قہقہا، اسی طرح جب زور سے قہقہ مارا تو نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، لأنه بمنزلۃ الکلام، کیونکہ کلام کے منزلہ ہے، وہ قاطع، اور وہ نماز کے لیے قاطع ہے، یعنی صورت میں بنا نہیں کر سکتا۔ وَإِنْ حَسَرَ الْإِمَامُ عَنِ الْقِرَاءَةِ، حَسِرَ الْإِمَامُ عَنِ الْقِرَاءَةِ، اور اگر امام جو ہے وہ روک گیا قرات سے، یعنی اس سے قرات ہو ہی نہیں رہی، یا ذہن میں نہیں آ رہی، یا زبان نہیں چل رہی، ٹھیک ہے، فقدم غیرہ، اور کسی اور کو اس نے آگے کر دیا، تو جائز ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبین کیا جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ لأنہ یندر وجودہ، کیونکہ اس کا وجود بھی نادر ہے، اس کا وجود بھی کیا ہے، فاشبہ الجنابت، لہذا یہ جنابت کے مشابہ ہو گیا۔ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ استخلاف جو ہے وہ عجز کی علت کے ساتھ ہے، اور وہ یہاں پر لازم ہے، اور عجز عن القراءۃ جو ہے وہ نادر نہیں ہے، لہذا اس کو جنابت کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے۔ وَلَوْ قِرَاءَ مِقْدَارَ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ، اور اگر قرات کر چکا ہے اتنی مقدار جس سے نماز صحیح ہو جاتی ہے، تو پھر خلیفہ بنانا جائز نہیں ہے بالاجماع، سمجھا؟ فرض ادا ہو گیا نا، عدم الحاجۃ الی الاستخلاف، میں خلیفہ بنانے کی حاجت نہیں ہے، پھر سجدہ سہو کر لیں، سمجھا؟ وَإِنْ سَبَقَ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ، اور اگر اس کو حدث پیش آ گیا تشہد کے بعد، تو وضو کرے اور سلام پھیرے، لأن تسلیم واجب ہے، سلام پھیرنا کیا ہے، واجب ہے، فلا بد من التوضؤ، لہذا وضو ضروری ہے تاکہ اس کو سلام کو لے آئے۔ وَإِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ، اور اگر جان بوجھ کے تشہد، آخری تشہد کے بعد وضو توڑا، فی هذه الحالہ، اسی حالت میں، یعنی تشہد کے بعد کی حالت میں، یا اس نے جان بوجھ کے کلام کیا، یا جان بوجھ کے ایسا عمل کیا جو منافی ہے نماز کے، تو اس کی نماز پوری ہو گئی، سمجھا؟ ہاں، لأنہ تعذر البناء، کیونکہ بنا تو متعذر ہے، وجود القاطع، کیونکہ نماز کے لیے قاطع پائے گا، جان بوجھ کے حدث کے بعد بنا نہیں ہوتی نا، سمجھ رہے ہو نہیں؟ ہاں، تشہد کے بعد، آخری تشہد کے بعد اس نے جان بوجھ کے وضو توڑا یا کلام کیا یا کیا ہے کہا ہمارا، تو کیا ہو جائے گی، نماز پوری ہو جائے، فرائض کے اعتبار سے پوری ہو جائے گی، لیکن چونکہ سلام واجب اس نے چھوڑ دیا،
تو بہتر ہے تو اس کو اعادہ کرے. لیکن اگر وقت میں اعادہ نہیں کیا اور وقت گزر گیا تو فرض ذمے سے اتر جائے گا. ہاں لیکن گناہگار ہوگا سلام چھوڑنے کی وجہ سے. سمجھ رہے ہو؟ جنہ متعذر البنا، کیونکہ متعذر ہے بنا، کیونکہ جان بوجھ کے عدس کرنے میں دوبارہ بنا نہیں ہوتی کہ بنا کر کے سلام پھیرے. یہ وجود القاطع، قاطع نماز پائے جانے کی وجہ سے. لیکن لا اعادۃ علیہ، لیکن اس پر اعادہ نہیں ہے اگر وقت گزر گیا تو. لأنه لم يبقى علیہ شیء من الارکان، کیونکہ اس پر باقی نہیں رہی کوئی چیز ارکان میں سے، فرائض میں سے. چلو بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.